ایک JGB گاڑی غائب ہے سرکاری، تو کیا وہ ملی کہ نہیں؟ شہر میں جو ایڈورٹائزمنٹ کا ہے، ضلع کونسل کے حدود میں ایک بڑا ریونیو آتا ہے، آپ کو اس سے بڑا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، کروڑوں میں اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری انفارمیشن تھی، لاسٹ ٹائم جو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا 1,04,00,000 کے قریب غالباً وہ ٹھیکہ تھا، تو اس حوالے سے کیا وہ ریکوری اتنی جمع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیونکہ آپ کی جانب سے یہاں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب وہ ریکوری اتنی جمع نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹھیکہ آپ کے دور میں ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ٹھیکیدار ہیں کسی کو سپیئر نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری جنگ کی عوام کا پیسہ ہے 75 لاکھ روپے میں سے ہم کسی کو انشاءاللہ 75 روپے بھی معاف نہیں کریں گے، اپنی تمام جو ہے ریکوری وہ مکمل کریں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیکیدار ٹھیکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہو۔ ماں صاحب، جھنگ کا ایک اکلوتا بڑا پارک ہے چناب پارک، اور وہ آپ کے رستے میں بھی ہے۔ جب بھی آپ آتے ہیں CEO کے طور پر آپ کا بڑا فوکس ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا کسی کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور۔ ناظرین، آج کل جھنگ کے ضلع کونسل میں بڑی ہلچل ہے۔ نئے CEO میر محمد اکرم پروانہ صاحب کے آتے ہی جو ہے نا ضلع پورے میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ہی گفتگو کی جائے کہ جب سے یہ جھنگ آئے اور ضلع کونسل کا پورا سٹاف حرکت میں ہے، یہ خود بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں، تو انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بڑی ہلچل مچی ہوئی آپ کے آتے ہوئے، کہیں سٹاف کی آئے روز خبر مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی خبر آپ کی جانب سے آ رہی ہے، اور سب سے پہلا سوال تو میں یہ کروں گا کہ آپ کے آتے ہی ہمیں خبر ملی کہ ایک JGB گاڑی غائب ہے سرکاری، تو کیا وہ ملی کہ نہیں؟ اس میں ہماری طرف سے بڑا ایک بولڈ اور سالڈ قسم کا جو سٹانس وہ لیا گیا ہے، اور اس میں ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی طرف سے اس کی جو وہ تلاش جو ہے وہ جاری ہے، اور ان قریب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ود ان نیکسٹ کپل آف ڈیز وہ گاڑی ہم ریکور کر لیں گے اور کر لی جائے گی۔ اچھا، آپ نے وہ گاڑی مجھے کم از کم ضرور دکھانی، کیونکہ اس ایشو کو میں نے اٹھایا تو بہت سے لوگوں نے سوال اٹھائے مجھ پہ کہ یہ گاڑی ضلع کونسل کی تھی ہی نہیں، تو آپ یہ کیسے لکھتے ہیں ضلع کونسل کی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس میں یہ گاڑی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے ٹرانسفر کر دی گئی تھی ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ کو۔ جو سابقہ ایکس ڈپٹی کمشنر جھنگ تھے، انہوں نے وہ ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ کو ہینڈ اوور کی تھی، اور جبکہ اس کے تو کچھ مینٹیننس اور ریپیئر کے بلز بھی ہمیں ملے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کونسل کی آڈٹ برانچ سے۔ اچھا، یعنی باضابطہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کو ٹرانسفر کر دی گئی گاڑی موجود تھی، اس کے نام کے بل کٹ رہے تھے، اس کے جی نام کا تیل بھی جا رہا ہوگا، ظاہری بات جی، ہے، اس کے نام کا ہاں جی، پیٹرول، اور اس کے کی نمبر۔ مینٹیننس ریپیئر کے بلز بھی یہاں سے گئے ہیں، اور وہ بھی ہمیں وہ بلز بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں آفس میں سے کہ یہ اس کے مینٹیننس کے بلز جو یہاں سے اور پیمنٹس ہوئی ہیں اس کی، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے ریکارڈ۔ اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا، اور آئندہ چند روز تک گاڑی اس کو ہم ریکور کر لیں گے۔ شہر میں جو ایڈورٹائزمنٹ کا ہے، ضلع کونسل کے حدود میں ایک بڑا ریونیو آتا ہے، آپ کو اس سے بڑا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، کروڑوں میں اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری انفارمیشن تھی، لاسٹ ٹائم جو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا 1,04,00,000 کے قریب غالباً وہ ٹھیکہ تھا، تو اس حوالے سے کیا وہ ریکوری اتنی جمع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیونکہ آپ کی جانب سے یہاں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب وہ ریکوری اتنی جمع نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹھیکہ آپ کے دور میں ہوا تھا۔ جی، میں جب لاسٹ ٹائم یہاں پہ 2022 میں جب میں یہاں سے چارج میں نے چھوڑا تھا، اس سے پہلے یہ اس کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا ایڈورٹیزمنٹ کا، جو 1,05,00,000 روپے میں ایڈورٹیزمنٹ کا کانٹریکٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ کونسل میں۔ اس کے بعد میں اپنے ٹرانسفر جب میرا ہوا تو میں تو ویٹنگ پیریڈ پوسٹنگ میں رہا ہوں، تو ابھی جب میں ریسنٹلی دوبارہ تقریباً مجھے 1 ماہ ابھی گزرا ہے، تو مجھے آ کے پتہ چلا کہ جی وہ کانٹریکٹ جو ہے 2022-23 کا، اس میں صرف 36 لاکھ روپے وہ خزانے میں جمع کروائے گئے، تو 7.5 ملین کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ، جو شارٹ فال جو ہے وہ ابھی تک جو ٹریجری میں جو ڈپازٹ ابھی تک اماؤنٹ نہیں کرائی گئی، اب جبکہ اگلے مالی سال 23-24 کا بھی کانٹریکٹ ہو چکا ہے، اور جبکہ پچھلا جو سابقہ مالی سال تھا اس کی بھی 75 لاکھ روپے جو خزانے میں ابھی تک جمع نہیں کروائے گئے۔ اچھا، اس وجہ سے ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی ہوگی یا جن لوگوں نے اسے وصول نہیں کیا اس پیسے کو ان کے خلاف کارروائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیکیدار ٹھیکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہو۔ جی، اس میں ٹھیکیدار
ان کو بھی سم ٹائمز ایشوز ہوتے ہیں فیلڈز میں ریکوریز کے. جی جی. کئی لوگ جہاں سے انہوں نے ریکوریز کرنی ہوتی ہیں وہاں سے بھی ان کو ایشوز ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جتنی اماؤنٹ کا وہ کانٹریکٹ لیتے ہیں، سائن کرتے ہیں، ایگریمنٹ جو کرتے ہیں، وہ اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ مکمل وہ ان کو کرنی بھی پڑتی ہیں، اور وہ پیمنٹس مکمل کر کے ان کا سال ختم ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے ہم کسی کو اسپیئر نہیں کرنے والے. اگر ہمارا کوئی بھی آفیشل یا آفیسر اس میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف بھی ہم جو ہے ڈسپلینری ایکشن اور کارروائی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ٹھیکیدار ہیں کسی کو اسپیئر نہیں کرنے دیں گے. ہماری جنگ کی عوام کا پیسہ ہے 75 لاکھ روپے میں سے ہم کسی کو انشاءاللہ 75 روپے بھی معاف نہیں کریں گے. اپنی تمام جو ہے ریکوری وہ مکمل کریں گے. صاحب آپ کے سابقہ دور میں آپ نے ذیل گھر جھنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ بنا رہے تھے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم سے وہ بھی شیئر کریں کہ وہ پروجیکٹ رکا کہاں تھا اور کیا ابھی کوئی امید ہے کہ اسے دوبارہ شروع کیا جا سکے گا؟ جی، اس میں ایکس جو ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے شاہد عباس چوہیا صاحب، ان سے کافی اس معاملے پہ تفصیلی جو ہے ہماری ڈسکشنز اور میٹنگز چلی تھیں، اور وہ بھی بہت ولنگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس پہ جو ہے عمل کروایا جائے. اس میں اس کا اصل بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے جنگ میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فروغ حاصل ہو، لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں. کیونکہ آپ کے شہر میں اتنی کنجسٹڈ جگہ ہونے کی وجہ سے نیو کنسٹرکشنز کے لیے آپ کے پاس لینڈ اویلیبل نہیں ہے فار کمرشل ایکٹیویٹیز ٹو بوسٹ آف کمرشل ایکٹیویٹیز ان یور سٹی ایریا. اس میں یہ جگہ خالی پڑی تھی، تقریباً یہ کافی کنال ہے، میرے خیال ہے 25-30 کنال یہ جگہ ہے، اور جو عرصہ دراز سے خالی پڑی ہے اور اس میں سے کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہو رہی. تو ہمارا مقصد تھا کہ اس میں کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں گی، لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، اور جو ادارے کے لیے ریونیو جنریشن ہوگی وہ ایسٹیمیٹڈ تھی ہماری آلموسٹ 40 to 50 ملین جو ہے اینولی، وہ ہماری ایسٹیمیٹڈ 40 to 50 ملین اینولی ریونیو جنریشن اس سے ہو سکتی ہے. اچھا، تو کیا اب آپ نے اس فائل کو دوبارہ اٹھایا یا ابھی موقع نہیں مل رہا ہے اس فائل کو اٹھانے کا، کیونکہ آپ بہت سے مسائل میں ضلع کونسل میں؟ جی، مجھے ابھی ریسنٹلی 1 ماہ ہوا ہے، میں ریسنٹلی اپنے ایڈمنسٹریٹر جو خرم عبداللہ صاحب ان سے بھی ڈسکس ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم دوبارہ بھی ٹیک اپ کریں گے، کیونکہ مجھے ابھی آنے کے بعد جو کافی ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے آفیشیلی جو آفس میں ہمارے، ان کو ہی دیکھتے کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا. تو اس کو بھی انشاءاللہ ان نیئر فیوچر ہم ٹیک اپ کرنے والے ہیں، اس کو کریں گے. اور اس جو ذیل گھر کی جگہ ہے ڈسٹرکٹ کونسل جنگ کی جو ملکیت ہے، اس کو عوام کی پبلک انٹرسٹ کی خاطر اس کو ہم بروئے کار انشاءاللہ لائیں گے، تاکہ عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ادارے کا ریونیو بھی جنریٹ کیا جا سکے. صاحب، جھنگ کا ایک اکلوتا بڑا پارک ہے چناب پارک، اور وہ آپ کے راستے میں بھی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں سی او کے طور پر آپ کا بڑا فوکس ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا کسی کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جب آپ ایک کسی رسپانسبل پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کی سوشل ایشوز میں یہ بھی ہے کہ سفارش کلچر بہت زیادہ ہے. تو میں کافی حد تک اس چیز کو تھوڑا اس کے خلاف مزاحمت کر لیتا ہوں. یعنی میں جو ہمارے ڈسپلن کے معاملے پہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کمپرومائز نہ کروں. اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ جب میں یہاں سے جاتا ہوں تو آپ کے ماہیر اسٹیڈیم ہے، ہمارے 2 پبلک پارکس ہیں سیٹلر ٹاؤن میں، وہاں بھی کوئی شخص نہیں تھا. اجڑ جاتے ہیں وہ، ایسے اجاڑ ہو جاتا ہے وہاں. جی، اب میں جب آیا ہوں دوبارہ میں دیکھا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، میں ایڈمنسٹریٹر صاحب ان کے بھی میں علم میں دیا ہے. میں نے کہا جی میں آیا ہوں، مجھے 2 دن ہوئے اور مجھے پتہ چلا ہے جی چناب پارک میں بھی کوئی بندہ ڈپیوٹ نہیں ہے پچھلے 1 سال سے. سیٹلر ٹاؤن میں 2 پارکس ہیں، وہاں بھی ان کی صفائی ستھرائی اور مینٹیننس کے لیے کوئی بندہ وہاں بھی ڈپیوٹ نہیں ہے. مجید امجد پارک میں کوئی بندہ ڈپیوٹ نہیں تھا. ماہیر اسٹیڈیم میں کوئی بندہ ڈپیوٹ نہیں تھا. اس طرح تو یہ بندے جاتے کہاں ہیں پھر؟ یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ لوگ سفارش کروا کے اپنے فیلڈز کا بہانہ بنا کر، درختوں کی رکھوالی کا بہانہ بنا کر یہ بیلدار اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے ہیں. جبکہ میں جتنا عرصہ یہاں رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ سیلف پریز ہیز نو ریکمنڈیشن. میں اپنے منہ اپنی تعریف کرتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، لیکن یہ اٹس اے فیکٹ، وی ول ہیو ٹو کنفیس اٹ، کہ اس میں جب میں ہوتا ہوں، جب میں آتا ہوں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو
پارکس میں جن کو ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کم وہ از اپنی کم ڈیوٹی دیں پر اور موجود رہیں، ہوں۔ اور اس میں جو بھی کسی کی کہیں سے کسی اینڈ سے کچھ سفارش ہو، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اس میں یہی تاثر بھی جاتا ہے کہ آپ کے ضلع کونسل کے سٹاف مختلف جگہوں پہ کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سفارشی کہا، تو ان میں سے آپ کے دور میں یہ لوگ واپس آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھا کام ہے۔ اچھا، ایک اور پروجیکٹ بھی آج کل چل رہا ہے حکومت پنجاب کا، گاؤں چمکائیں، تو ضلع کونسل کے حدود میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، تو اس حوالے سے بہت سے گاؤں ایسے ہیں جو ابھی تک جو ہے نا صفائی کے لیے پڑے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل، گورنمنٹ آف پنجاب کی جو اسکیم لانچ کی گئی ہے گاؤں چمکیں گے، وہ بیسکلی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، ان کے تحت یہ اسکیم پورے پنجاب میں شروع کی گئی ہے، لیکن اس میں جنگ میں ہمیں ڈسٹرکٹ کونسل کو اور دیگر آفیسرز کو سپرویژن اور مانیٹرنگ کا رول ہمیں دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے ریکوری کے بھی ایشوز آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ریکوریز کے لیے وہ فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہر گھر سے ان کو 50-100 روپے وہاں سے کلیکٹ کرنے ہیں، دکانات سے ان کو کلیکشن کرنی ہے، کوئی انڈسٹریل یونٹس ایریا میں ہے وہاں سے کرنی ہے، پیٹرول پمپ سے کرنی ہے۔ تو فیلڈز میں سے یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں جو لوگ کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں صفائی کے حوالے سے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ نہیں دیتے۔ میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ جب بھی انہیں یہ کہا جائے کہ آپ یار 100-200 دینا شروع کر دیں اور اپنے سسٹم پورے کو چلا لیں، یا بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ بجلی کے بلوں میں جتنے مرضی ٹیکس لگا کے دے دیں، پھر مجبوراً دے دیتے ہیں۔ یا یہ دیکھیں نا، یہ پبلک سروس ایک ڈیلیوری ہے۔ گورنمنٹ نے بہت اچھی اسکیم لانچ کی ہے، اس میں عوام کو بڑھ چڑھ کے اپنی خاطر ایک صاف ستھرے اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ان کو اپنے لیے یہ، اور ہے بھی بہت منیمم سی بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے، 50-100 روپے فی گھر اگر ان کو دینا پڑے، یا ایک دکاندار کو 200 روپے دینا پڑے ایک ماہ بعد، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، ایک ماہ بعد۔ جبکہ اس میں ہمارے کچھ ایشوز ہیں کہ ایک یونین کونسلز میں آپ کو پتہ ہے 60 یا 8 وہ گاؤں ہوتے ہیں، تو 3 لوگ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ کیے گئے ہیں کہ 3 لوگ پر یوسی وہ ڈیلی بیسس پہ کام کریں گے، اور اس میں 3 لوگ اور ایک یونین کونسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام بہت زیادہ ہے، اور لیبر مین پاور اس میں بہت کم ہے۔ یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں، ریکوری کے ایشوز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو بہت ڈٹرمنڈ ہیں، انشاءاللہ اس کو جتنا زیادہ میکسیمم آؤٹ پٹ ہو وہ عوام کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ اور اس میں اس کو ہم نے مین روڈز کو بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ جنگ کے ہمارے جتنے مین روڈز ہیں ان کے ساتھ ملحقہ جتنی بھی یونین کونسلز ایسی ہیں جن میں ٹاؤنز جو اربن کریکٹرسٹکس ہیں، جن میں جیسے موضع یہ باغ ہے ٹاؤن، ملوانہ موڑ ہے، اڈا کھیوا ہے، شبیر آباد ہے، گوجرا موڑ ہے، مین آبادی والے ایریا ہیں، مین آبادی والے زیادہ جو انہیبٹڈ ایریاز جو ہیں، جہاں زیادہ جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، جہاں پہ زیادہ شہری آبادی ہے، تو ان ایریاز کو ہم فوکس کرتے ہوئے وہاں کے جو مین روڈز ہیں ان کی مکمل صفائی کا کام پچھلے 2 دن سے وہ لانچ کر دیا گیا ہے، اور 3 دن کا ہم نے ان کو ٹائم دیے۔ کنسرن جو سیکرٹریز ہیں یونین کونسلس ان کو کہا گیا ہے کہ ودن 3 days جتنے بھی یہ ملحقہ ٹاؤنز ہیں مین روڈز کے اوپر، ان کی ہمیں مکمل صفائی چاہیے ہوگی 3 دن کے اندر۔ اچھا مار صاحب، ایک اور بات، آپ کے آنے سے کیا ضلع کونسل کا ریونیو جنریٹ ہو سکے گا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ پرانا سسٹم تو چل ہی رہا ہے، ریکوری کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ دے رہے ہیں، کچھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن آپ کے آنے سے ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی، ریونیو جنریٹ ہوگا؟ جی، اس میں اب میں دیکھا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ریکوریز ہی نہیں کی گئیں صحیح طریقے سے۔ کمرشل پراپرٹیز کی ریکوریز آ رہی تھیں شارٹ فال 1 کروڑ روپے کا، اس میں 68 لاکھ روپے شور کوٹ اور گڑھ مہاراجہ کی کمرشل پراپرٹیز کی شارٹ فال تھا ریکوریز کا، اور تقریباً 32 لاکھ روپے تحصیل جھنگ کی ریکوریز کا ایشو تھا۔ تو اس میں یہ ٹوٹل ملا کے اماؤنٹ تقریباً 1 کروڑ سے زائد بنتی ہے، اور ہم نے ان کو اپنے ریکوری انسپیکٹرز کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا۔ تو اس میں ابھی مجھے آج بتایا گیا تھا کہ مور دین 80% ریکوری مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ودن نیکسٹ کپل آف ڈیز، انشاءاللہ ودن نیکسٹ 3-4 days ہم 1 کروڑ روپے کی ریکوری بھی مکمل کرائیں گے۔ ایڈورٹیزمنٹ کی 75 لاکھ روپے کی وہ فنڈز بھی ریکور کریں گے۔ جہاں جہاں پہ کرپٹ پریکٹسز میں لوگ ملوث رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے۔ جنگ کا پیسہ جنگ کے عوام پہ خرچ کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے جو ویورز ہیں میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جنگ کے عوام کا یہ پیسہ ہے،
پبلک منی ہے، اس کا کسی بھی بائی اینی مینز اس کا ہم ضیاع نہیں ہونے دیں گے، اور یہ پیسہ جھنگ کی عوام کا ہے اور انہی پہ خرچ ہوگا۔ یہاں ایک بریک لیں گے ناظرین، اور پھر واپس آئیں گے مار صاحب سے سچی سیدھی اور کھری باتوں کے ساتھ پروگرام آپ کی آواز میں۔ یہ جی چیف آفیسر ضلع کونسل میئر محمد اکرم بنوانا صاحب جھنگ تشریف لائے ہیں، اور خواجہ سویٹس کی جانب سے آئس کریم کیک اسپیشل بھیجا گیا ہے، اور آج ہم اسی خوشی میں کاٹ رہے ہیں کہ یہ جھنگ آئے ہیں اور انہوں نے بہت سی اچھی اچھی خبریں ہمیں دی ہیں۔ اور صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل، بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ اور یہ خواجہ سویٹس والوں کی جانب سے سر کیک اسپیشل، اور اسے ٹیسٹ کیجئے گا۔ اور یہ ماں صاحب کا فرزند ہیں جی ہمارے ساتھ، محمد سبحان۔ یہ بیٹا آپ کے لیے۔ اچھا سر، خواجہ سویٹس کے حوالے سے آپ کو کیسا ہے؟ جھنگ میں ایک برانڈ ہے ہمارے پاس یہ خواجہ سویٹس، اس کے کیک کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا۔ آج کل تو کیک کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، ویسے سون حلوہ بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی ان کا سون حلوہ بہت مشہور ہے، اور ان کی سویٹس کے حوالے سے جھنگ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کی بہت اچھی مارکیٹ بھی ہے، اور ان کی اچھی تعریف بھی سننے کو ملتی ہے۔ سننے کو، اور بہت سے لوگ ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں خواجہ کا سون حلوہ جی لازمی بھیجیے، اور موسم جیسے آ رہا ہے اب سردی ہیں تو بلکہ میں پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں لاہور، ان سے بات ہو رہی تھی ٹیلی فونک، تو وہ کہہ رہے تھے جی خواجہ کا سون حلوہ جو ہے وہ جھنگ سے لیتے آئیے گا۔ ہاں، تو یہ دیکھیں نا کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ خواجہ کا سون حلوہ لائیں۔ ان کا بہت مشہور ہے سون حلوہ، جی ہاں، اس کی باہر بھی بہت مانگ ہے، اور بہت اچھی ان کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، بہت ان کی تعریف سننے کو ملتی ہے۔ اور آج کل تو کیکوں کی دنیا میں بھی ان کا نام آ چکا ہے، بہت سے کیک ورائٹی میں انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور آج کل یہ آئس کریم کیک کی بڑی مانگ ہے، تو یہ بھی جھنگ میں ایک ٹرینڈ نیا دے رہے ہیں۔ تو یہ خواجہ سویٹس کے حوالے سے مار محمد اکرم بنوانا صاحب بتا رہے تھے، تو ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو پیراڈائز سٹی ہے جھنگ میں ایک نئی سوسائٹی ہے، اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے کہ اس سوسائٹی کے بارے میں مار صاحب سے جانتے ہیں۔ پیراڈائز سوسائٹی جو آپ کے جھنگ میں یہ بنی ہے، یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایسی سوسائٹی ہے جو اس طرح کی فیسلٹیز اس طرح پہلے جھنگ میں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نہیں ملی۔ آپ کو میرے خیال ہے یہاں آ کر یا یہاں بیٹھ کر شاید آپ یہ امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی لاہور کی اچھی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں۔ جھنگ نہیں لگتا یہاں، جھنگ نہیں لگتا کہ آپ یہ جہاں فار انسٹنس آپ اس پارک میں بیٹھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی لاہور کے پارک میں بیٹھے ہیں۔ بہت انہوں نے انڈیورس کی، انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کیے، بہت کوشش سے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس کو، اور یہ بہت ایک اچھا ایڈیشن ہے جھنگ کے عوام کے لیے بھی۔ بہت شوق اور جذبے سے کام کیا گیا یہاں پہ، جو ریئلی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے میئر محمد اکرم بنوانا صاحب پیراڈائز سٹی کے حوالے سے اپنے ریویوز دے رہے تھے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ آج میرے مہمان ہیں ضلع کونسل کے چیف آفیسر میئر محمد اکرم بنوانا صاحب۔ ان سے سچی اور سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، تو بات ہو رہی تھی ان سے کہ یہ جو شہر میں جو ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ضلع کونسل کے حدود میں، تو اس میں بہت سے مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہاں سفارش کا بڑا کلچر ہے، جہاں آپ کسی سے پیسہ مانگیں گے، اسے کہیں گے کہ آپ ریکوری جمع کروائیں، وہ ایک سفارش لے کے آ جائے گا، اور آپ کا تو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سیاسی ہے۔ جی اس میں میں نے کبھی جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز کو اپنی آفیشیل ایکٹیویٹیز پہ کبھی میں نے اس کو آڑے نہیں آنے دیا۔ میرے لیے جب آفس میں کام کرتے ہوئے ڈسپلن جو ہے وہ اپنے آپ پہ بھی، دوسروں پہ لاگو کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ لاگو کرنا چاہیے۔ ڈسپلن کو میں سب سے پہلے خود فالو کرتا ہوں۔ یہ چیزیں آفیشیل بزنس میں میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتی، اور یہ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ وہ جن کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو ملنے جلنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ڈسپلن کے معاملے پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور لوگوں کی فیلڈ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، آفیشیل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، ریکوریز کے ایشوز کے حوالے سے ڈسپلن پہ نو کمپرومائز، سب لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ اور اس میں کئی لوگ جن کو یہ پتہ ہے وہ ہمارے پاس اس بارے میں وہ آتے نہیں ہیں کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کرنے کے لیے۔
تو ایک عمر صاحب اور کہ چناب پارک پہ پھر دوبارہ چلتے ہیں کہ ایک بڑا پارک ہے، اس پہ کروڑوں روپے آپ سرکار کے لگوانے جا رہے ہیں، تو اسے بعد میں سنبھالے گا کون؟ ہمارے پاس کیا ضلع کونسل کے حدود میں یا ضلع کونسل کے سٹاف کے پاس اتنے بندے موجود ہیں جو اسے ریگولر اسے سنبھال سکیں گے؟ کیونکہ اس کی مینٹیننس کے لیے بھی تو بندے چاہیے ہوں گے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ڈی سی صاحب بھی اس میں اچھا کام ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں ہونا چاہیے، لیکن مجھے دور کی فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا اس میں۔ جی، اس میں کچھ میں ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں عبداللہ خرم نیاز صاحب، وہ بھی بہت زیادہ ٹائم بھی دے رہے ہیں، فوکس بھی کر رہے ہیں، ان کا شوق بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح مجھے گرینری کا ذاتی طور پہ بچپن سے شوق تھا، پلانٹیشن کا، ornamental پلانٹس کا، جی تو اس معاملے میں پارکس اینڈ پلے گراؤنڈز اور پبلک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو میں دیکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اس چیز کا وہ اس کو فوکس کرتے ہیں، بہت وہ شوق رکھتے ہیں۔ اس میں پچھلی ہم نے کئی ادوار میں پہلے بھی مختلف اسٹیشنز پہ بھی جنگ میں بھی کام کیا، لیکن جتنا یہ اس چیز کو پریورٹائز کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے کسی ڈپٹی کمشنر نے اس معاملے میں اتنے زیادہ فنڈز خرچ کرنے کے لیے کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ ان کا خاص فوکس ہے ان کا شہر کی خاص فوکس ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے اور گرینری پہ بڑا کے لیے ان کا بھی، فوکس ہے۔ اور جبکہ اب ہم اور یہ وہ ہیں جو ہماری دلی خواہش ہوتی تھی جھنگ کے، جہاں ہم کیونکہ لوگ ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ شہر خوبصورت ہونا باہر کے چاہیے۔ اضلاع میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اتنی خوبصورت گرین بیلٹس ہوتی تھیں، تو پھولوں کی نمائشیں کسی شہر میں ہو رہی ہوتی تھی، اچھے خوبصورت پارکس ہوتے تھے، موشن رائڈز ہوتی تھیں، تو ہم جنگ میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک سینس آف ڈیپریویشن ہوتا تھا کہ جی کاش یہ چیزیں ہمارے شہر میں بھی ہوتی۔ تو میں یہ آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پیپل آف جنگ ان کو اس چیز کے لیے انٹیمیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اب یہ بہت بڑی خوشخبریاں ان کو ملنے والی ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند ماہ یا چند ہفتوں میں آپ کے جھنگ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں ہمارے سی ایم صاحب کا بھی بڑا رول ہے۔ ان بہت کا سے لوگوں کا سی ایم یہ ہے صاحب کہ کا سی ایم بہت کا زیادہ کیونکہ کردار ہے اس تعلق میں، جھنگ سے ہے اور انہوں نے بڑا اس میں رول ادا کر رہے ہیں، اور اب تو ایک اور صاحب بھی ہمارے جھنگ کے ہی ہیں۔ اور اس میں جو آپ کا چناب پارک ہے، اس وقت جو آپ کے انفراسٹرکچر میں لارجسٹ جو ہے وہ ایگزسٹنگ پارک ہے آف ڈسٹرکٹ جنگ، اس میں 32 ایکڑز کا پارک ہے، اس میں موشن رائڈز لگانے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی موشن رائڈز جس طرح آپ کو بڑے شہروں میں بڑے پارکس میں ملتی ہیں، فار انسٹنس جیسے فورٹریس اسٹیڈیم میں، اس طرح کی موشن رائڈز پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں اور پارٹیز آئیں گی، وہ خود انویسٹ کریں گی، اور اس طرح کے کروڑوں روپے لگنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ روڈز کے ساتھ آپ کی گرین بیلٹ بننے جا رہی ہے، وہ چناب پارک کے روڈ کے ساتھ اس کی ارتھ فلنگ ہونی ہے، سولر لائٹس، اسٹریٹ لائٹس جو سولر پہ چلیں گی وہ لگنے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے جو جمپنگ اور جو ہوتے ہیں وہ جھولے اور یہ سب کچھ، یہ چیزیں بھی اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی صاحب اور آپ سے گزارش ہے اتنے ہی خواب دکھائیے گا ہمیں جتنے ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ نہیں جی انشاءاللہ ہم جو بھی اس پہ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں سب کچھ ان ریئلٹی ہوگا، اور یہ ہونے والا ہے عن قریب۔ آپ کو ودن 1 ویک اور 10 ڈیز اس پہ کام ہوتا شروع ہوا نظر آ جائے گا۔ ہمارا شہر میں مجید امجد پارک آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ ایک تو ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر میں سے کچھ کنال ادھر دے رہا ہوں اس پارک میں، اس کا سٹیٹس بھی اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ بھی ہم چاہیں گے ہم سے شیئر کریں، اور اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ اس میں ایک اور فریش میں آپ کو ایک بڑی اچھی نیوز ہے جنگ کے شہریوں کے لیے کہ ہم مجید امجد پارک میں بھی جو ہے ان کوآرڈینیشن اور ان کولیبوریشن ود میونسپیلٹی آف جنگ، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہوئے ہم ایک جو ہے وہ سیزنل فلاورز کی نرسری وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چناب پارک میں بھی سیزنل فلاورز جو ہیں ان کی نرسری اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آنے والا جو ونٹر سیزن ہے اس کے بعد جو موسم بہار کا سیزن آئے گا، اس میں ہماری کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ جنگ کی عوام کو شہر کے موسٹ آف جو چوک چوراہے ہیں وہاں ان کو پھول ہی پھول نظر آئیں، ان کو پبلک پارکس میں پھول ہی پھول نظر آئیں گے، اور بہت خوبصورت ماحول انشاءاللہ وہ کریٹ ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک نئی تبدیلی اور چینج آئے۔ جنگ میں جو پہلے
پہلے کسی نہیں دور تھے۔ میں نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بھی خواہش ہے، جھنگ کا کوئی نشانی، کوئی گیٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ شہر میں ہونے چاہیے جو اس کے انٹری زون پر، مثلا آپ فیصل آباد سے آ رہے ہوں، آپ ادھر گجرا سے آ رہے ہوں، تو شہر کا پتہ چلے کہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس میں جو انٹرنس پوائنٹس ہیں ہماری، جو مین ہائی ویز جو ہمارے سٹی ایریا کی طرف آتی ہیں، اس میں جو انٹری یا انٹرنس گیٹس ہیں، بلکہ اس میں تو یہ بھی ہماری ڈسکشن پہلے کچھ دن پہلے ہوئی ہے کہ ان کو ایک ڈیجیٹل قسم کے انٹری گیٹس ہم لگائیں، جس میں وہ ڈاکیومنٹریز چل رہی ہوں اور جن میں وتھ ساؤنڈ اور ویژول کلپس کے ساتھ ڈاکیومنٹریز چل رہی ہوں، جن کو لوگ آنے جانے یا رکنے والے ان کو کھڑے ہو کے یا دیکھ کے وہ سن سکیں گے، اور جنگ کی جو ہسٹری آف جنگ ہے اس کے حوالے سے ان کو معلومات میں اضافہ ہو سکے گا کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو انٹرنس گیٹ جو ہیں اس پہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ہماری پائپ لائن میں ہے، اس پہ کام شروع ہونے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں جو زیادہ تر جنگ کی جو محرومیاں ہیں وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ مار صاحب بہت اچھے اچھے خواب دکھا رہے ہیں جی، یقیناً شہر کی بہتری کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے آپ کے خواب بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کے جب ہم آفس جاتے ہیں تو آپ کی جو اپنی ضلع کونسل کی بلڈنگ کے اندر والی جو صورتحال ہے اس کی چھت جو ہے نا وہ گرنے والی ہے، تو اس جی پر کب توجہ دیں گے؟ میں جی اس پہ ہم نے ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کمپلیکس ہے، اس کی عمارت کی جو بلڈنگ ہے اس کی حالت پوشیدہ اور خراب ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ جی جی اس کے ہم نے تمام ایسٹیمیشن جو پیپر فائل ورک ہم نے مکمل وہ بھی کر چکے ہیں۔ میری آج بھی ڈسکشن ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بھی ڈسکس ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ اتنا بڑا کمپلیکس ہے، اس کی اگر ابھی بھی اس پہ کام شروع نہ کیا گیا تو یہ ڈینجرس بلڈنگز میں ڈکلیئر ہو جائے گی آنے والے چند ماہ تک۔ ایسے ہی ہونا ہے اور وہ خبر بنے گی، جی لیکن ہاں، آپ دیکھیں کہ ضلع کونسل والے شہر میں اتنے کام کر رہے ہیں اور اپنے آفس کا کیا حال؟ جی ہاں، ہم آفس کو بھی رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا جو چھتوں کی جو مرمت ہے وہ اس میں شامل ہے، اس میں فلور کی ٹائلز شامل ہیں، الیکٹریسٹی کی انڈر گراؤنڈ کنیکشنز جو ہیں وہ شامل ہیں، اس کو ہم انڈر گراؤنڈ کنیکشنز دیں گے تمام آفس کی الیکٹریسٹی کو، اور اس کے علاوہ تھورولی جو ہے پورے آفس کے کمپلیکس کا اس کا وائٹ واش بھی شامل ہے، وہ بھی کروانے جا رہے ہیں۔ اس کا ہمارا پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے، آپ نے یہ اچھا کیا اس پہ آپ نے بات کی تاکہ آپ کے علم میں آئے، آپ کے ویورز کو بھی پتہ ہو جی ایک نیا کام یہ بھی ہم جو کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ کونسل کا کمپلیکس ہے، اس کو ہم رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اکتوبر کے اینڈ تک اس کے جو ہیں وہ کام شروع ہو جائے گا۔ سر ایک جھنگ میں سپورٹس میلہ شروع ہوا ہے، اس میں ضلع کونسل کا بڑا کردار ہے، تو یہ کب تک چلے گا اور کیا اس کے بعد بھی کوئی میلہ لگے گا یا ابھی یہی میلہ چلے گا؟ اس میں عبداللہ خرم نیائی صاحب کی میں سمجھتا ہوں جو اچھا کام کرے یا کیا جائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایز اے ٹیم ورک اس میں ہماری ایفرٹس بھی شامل ہیں، اس کو مینجمنٹ کے حوالے سے اس کو اپنے صحیح طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہم سب کی ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، سب کی ایفرٹس شامل ہیں، تمام آفیسرز کی اور آفیشیلز کی ایفرٹس بھی شامل ہیں، اور بڑا اچھی رونق لگی ہوئی ہے، ہر گراؤنڈ اس وقت رونق۔ بالخصوص اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا ضرور کہ اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو، عبداللہ خرم نیائی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ذاتی انٹرسٹ لے کر دوسرا سپورٹس میلہ جو آرگنائز کروایا ہے جنگ میں، یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے سپورٹس وینیوز ہیں ہر سب جگہ پہ ایکٹیو ہیں۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹائم پہ کمپٹیشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں، آپ کی ایک نئی ایکٹیویٹی شہر میں آئی ہے، آپ کی یوتھ بجائے وہ بیٹھ کے کہیں کوئی موبائل یوز کر رہی ہو، موبائل کہیں یوز کرتے، کہیں تخریب کاری کرتے یا جرائم یا نشہ کرتے بیٹھے ہیں، نشہ کرتے یا جرائم میں ملوث ہوتے یا کوئی بھی غلط کام کرتے، تو وہی آپ کی یوتھ اس وقت میدانوں میں ہے، کہیں ایتھلیٹکس میں وہ بھاگ رہے ہیں، کہیں وہ کراٹے کھیل رہے ہیں، کہیں پہ آرچری کھیل رہے ہیں، کہیں پہ ٹیپ بال اور ہارڈ بال وہاں پہ کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن جیسی کہیں گیمیں بھی چل رہی ہیں بیڈمنٹن جی۔ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، کہیں باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، تو آپ کی یوتھ جو ہے اس کو تو انگیج کر دیا گیا ہے، وہ ساری یوتھ تو آپ کے میدانوں میں آ چکی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میدان آباد رہیں۔ اور انشاءاللہ یہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، ان فیوچر بھی اسی طرح سپورٹس میلے جو ہیں
یہ گاہے بگاہے جو ان کو ہم انشاءاللہ اس کو کیری آن کریں گے۔ مار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ مار صاحب سے آج جو یہ پروگرام تھا یہ معلوماتی تھا، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضلع کونسل کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے، اور نیکسٹ پروگرام میں کوشش ہوگی کہ بہت سی اور باتیں بھی ان سے کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔